بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 35 اور 36 اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیہ مبارکہ نمبر 35 گزشتہ نشست میں کم و بیش اس کا حصہ بیان ہو چکا ہے۔ آج صرف اس کے ترجمے پہ ہم غور کریں گے۔ اللہ رب العزت اس آیہ مقدسہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ارشاد فرمایا، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ رب العزت ان کو جو نعمت، جنت کی نعمت عطا کر رہا ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں ٹھہریں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بلا روک و ٹوک جہاں سے تمہارا جی چاہے وہاں سے تم کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک حکم دے دیا، ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا، ایک درخت کا پتہ بتلا دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب گئے تو تمہارا شمار زیادتی کرنے والوں میں ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیہ نمبر سورہ بقرہ کی 36 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ اس سے قبل کی جو آیا اس کو ہم تذکرہ کر چکے ہیں گزشتہ نشست میں، اس لیے اگلی آیا مبارکہ پہ چلتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو اسی درخت کے سبب شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ فرماتا ہے جس درخت کے قریب نہ جانے کی میں نے تلقین کی تھی آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو، اسی درخت کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں وہ رہتے تھے، وہ جگہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اسکن انت وزوجک الجنہ، سکون کے ساتھ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن جب پھسل گئے، جب خطا سرزد ہو گئی تو فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جہاں وہ تھے وہاں سے اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے انہیں نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا تم جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور اب جو تمہارا ٹھکانہ ہے، زمین جو ہے وہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ قرار دیا ہے۔ یہ تو ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے قرار دینا ہی تھا، کیونکہ قرآن کریم کے میں پہلے اللہ رب الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، یہ جو زمین ہے تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ایک مدت تک تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔
اس آیہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت سے تشریف لانا، زمین پہ آنا، اور انسان ان کے توسل سے ہمیں یہ نعمت من الذی جعل لکم الارض فراشا، اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ ملنا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے توسل سے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بدولت یہ نعمت ہمیں عطا ہوئی. اور اس سے قبل کی جو آیات مبارکات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے دائمی نعمتوں کا ذکر کیا. جتنی بھی دائمی نعمتیں تھیں، جنت عطا کی، ایسے باغات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک عارضی نعمت کا ذکر کر رہا ہے جو ختم ہونے والی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ وہ ایسی نعمت ہے، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ کچھ وقت کے لیے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زندگی کی مثال اور اخروی زندگی سے بعد کے آنے والی زندگی کی مثال کو آقا نے اس طرح بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں، اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں بھگو کے باہر نکالے تو اس آپ کی انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوگا، اور اس انگلی کو سورج کی طرف یوں کر کے رکھیں کتنی دیر لگے گی اس کو خشک ہونے میں. اور جو سمندر کا پانی ہے وہ سورج اس کو خشک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. فرمایا اس زندگی کی مثال وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ ہے جو پانی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تمہاری انگلی پہ لگا کچھ لمحے. اور اخروی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جو سارے کا سارا سمندر ہے. اس کی وہ اخروی زندگی ہے، اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. شیطان تو ہر وقت انسان کے پیچھے فوسوس لهم الشیطان، ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس سے بڑا اعلان ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ کہے یہ ایک دشمن ہے، یہ تمہارے آگے سے بھی حملہ کرے گا، یہ پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے بھی آئے گا، ایسے بھی آئے گا، ایسے بھی آئے گا. قرآن کریم بتا رہا ہے. یہ اسی آیات کا کانٹیکٹ ہے. اسی آیہ مبارکہ کے میں اللہ رب العزت تسلسل میں بتا رہا ہے کہ شیطان کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو سجدے سے انکار کر دیا. فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس وقت اس نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. اللہ نے کہا تو نافرمانوں میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا. پھر اس نے جواب دیا میں اب جو تمہارے برگزیدہ بندے ہیں ان پہ آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا. مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کروں گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، زیادہ تر ان میں ناشکرے ہوں گے. آپ نہیں دیکھو گے کہ اللہ کا شکر کرنے والے ہیں. ہم نے بھی غور کرنا ہے، کیا ہم بھی اس صف میں تو نہیں آ رہے جن کے بارے میں شیطان کا دعویٰ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اللہ رب العزت نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، نکل جا یہاں سے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. تو اور جو بھی تیری پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹائم کی قلت اور سارا مضمون میرا وہیں رہ گیا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھنے کی. دوستو قرآن کھولو، دیکھو اس میں اللہ رب العزت نے کیسے موتی اور ہیرے جڑ دیے. کبھی کبھی فرصت وقت نکال کے ہم دنیا کا ہر کام، اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں بھی اس میں خود شامل ہوں. یہ پچھلے دنوں میں اسکول میں چھٹیاں تھیں، ہر بندہ لمبی تان کو صبح سوتا تھا. اور آج کل اسکول لگ گئے ہیں، الارم لگا کے ہم 7 بجے اٹھ جاتے ہیں کہ بچوں کو لے کے جانا ہے. کبھی الارم لگا کے قرآن کے لیے بھی اٹھ کے دیکھیں، خدا کی قسم اللہ ایسی برکت دے گا، دیکھتے رہ جاؤ.
الارم لگا کے فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے دیکھو، 1-2 دن تکلیف ہوگی۔ ہم نے دین کو، اسلام کو ہر کام سے پیچھے کر دیا کہ فرصت ملے گی، ٹائم مل گیا، نیند نہ آئی تو آ کے فجر پڑھ لیں گے یا نماز پڑھ لیں گے، وقت ٹائم پہلے اور کام پہلے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ثم لآت، اللہ فرماتا قال اخرج منها مسؤوما لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ اکبر۔